بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ ہیڈنگ ہے تجربیات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے۔ تجربیات کی بنا شہادت، ویلاگ نمبر 2، پیج 55۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نگاہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی، مگر یا رب تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا۔ تجربیات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے۔ غرض ان مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ اشیاء کے خواص اور موجودات کا علم ہم کو محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود اس یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو؟ ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پر یقین رکھتے ہیں، مگر ان میں سے بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آتے ہیں۔ طبیعیات، کیمیاتیات اور طبیعیات، فلکیات اور ارضیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کام آتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہماری ذاتی تجربہ میں نہیں آتی، لیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ہم کو ان کی شہادت کا اس لیے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربات کو انہوں نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے، تو گویا آپ نے قبول کر لیا کہ دوسروں کے تجربیات بھی مفید یقین ہیں، بشرطے کہ خود ان تجربہ کرنے والے علماء پر ان کو وثوق ہو اور ان کے تجربیات صحیح و مستند شہادتوں اور واسطوں سے آپ تک پہنچیں۔ دنیا کے واقعات کا سب سے بڑا دفتر تاریخ ہے، جو عہد ماضی کی ظلمت میں ہمارے لیے چراغ راہ ہے، اور اس چراغ میں تیل کون برابر ڈالتا جاتا ہے کہ یہ بجھتا نہیں۔ وہ راویان اخبار اور ناقلان حکایت ہیں جو ایک عہد سے دوسرے عہد تک اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ روایت کہیں منقطع ہو جائے تو عہد ماضی کی دنیا میں بھی عالم مستقبل کی طرح تیرا و تار ہو جائے۔ لیکن تاریخ کی ہر شہادت آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر لی جاتی، بلکہ اس کے لیے چشم دید گواہوں کا وجود، ان کی صداقت اور راست شعاری، اور پھر اس کے بعد بیچ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ شرائط پورے ہو جائیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، نہ تو آنا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو۔